الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرمضان والقرآن يشفعان إلى يوم الميزان صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں، عزیز دوستو، پیارے نوجوانوں اور میری سننے والی پردہ نشین ماں بہنوں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ صرف ایک دن بیچ میں باقی ہے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان مبارک جب آنے والا ہے، میرے آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شعبان کی تاریخ میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ جب رمضان المبارک کی آمد ہو رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو فرمایا کہ لوگو آؤ میرے قریب ہو جاؤ۔ دروازہ بند کرو۔ ارشاد فرمایا کہ لوگو آؤ میرے قریب ہو جاؤ۔ اور ارشاد فرمایا کہ تم پر ایک مہینہ سائے فگن ہونے والا ہے، ایک مہینہ تم پر آ رہا ہے، وہ مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ خیر و برکت والا مہینہ ہے، مبارک مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، خیر و برکت والا مہینہ تم پر آنے والا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو چاہے عورت ہو مرد ہو بادشاہ ہو وزیر ہو سفیر ہو، ہر ایک پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے۔
اور ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ شب قدر کی رات ہے۔ یہ مہینہ اتنی برکتوں والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، رحمتوں کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ بعض زندوں کو پتہ نہیں چلتا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، لیکن قبر میں رہنے والے مردوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پروردگار عالم ایک عرصے کے بعد، ایک مدت کے بعد، کئی زمانے کے بعد یہ چین کا سکون ملا، کیا بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی کہ میرے بندوں پر رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ مردوں کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن زمین پر رہنے والے انسانوں کو پتہ نہیں چلتا۔ رمضان مبارک سیزن کا مہینہ ہے، ہر کسی سے پوچھو، تجارت کرنے والے، کاروبار کرنے والوں سے، سیزن کا مہینہ ہے۔ کپڑے والوں سے پوچھو، سیزن کا مہینہ ہے۔ پھل فروٹ والوں سے پوچھو، سیزن کا مہینہ ہے۔ کاروبار کرنے والوں سے پوچھو، سیزن کا مہینہ ہے۔ اللہ والوں سے پوچھو، یہ سیزن کا مہینہ وہ ہے جو عبادت کا مہینہ ہے۔ کپڑے والے کہتے ہیں کہ کپڑے بیچنے کا سیزن ہے، پھل فروٹ بیچنے والے کہتے ہیں پھل فروٹ بیچنے کا سیزن ہے۔ یعنی جو کاروبار رمضان میں ہوتا ہے وہ ہر ایک کے دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ سیزن کا مہینہ ہے، یہ کاروبار کا مہینہ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو لوٹنے کا مہینہ ہے۔ ہم نے اس مہینے کو کاروبار کا مہینہ بنا لیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین انتظار کرتے تھے رمضان کا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں تم کو رمضان مبارک کی عظمت اور فضیلت، اس کی اہمیت بتا دوں تو تم سارا سال رمضان مبارک کا انتظار کرنے بیٹھ جاؤ۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہم کو رمضان مبارک کا مہینہ جلد سے جلد عطا فرمائے۔ یہ ان کی تمنا ہوا کرتی تھی۔ اگر میں یہ بتا دوں کہ یہ مہینہ کتنی عظمت والا ہوتا تو ان کی یہ دعائیں ہوتی اور وہ تمنا کرتے۔ اتنی فضیلت والا مہینہ عزیز دوستو، رمضان نہیں آیا، رمضان سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ والوں سے پوچھو وہ رمضان کا مہینہ کس لیے انتظار کرتے ہیں؟ وہ رمضان کا مہینہ اس لیے انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت برسنے والی ہے، اللہ کی عطا ملنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے قریب ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کا فضل برسنے والا ہے، اللہ کا فضل ہم کو ملنے والا ہے۔ لیکن بیچارے کاروبار، اور میں یہ نہیں کہتا کہ کاروبار نہ کرو، الحمدللہ کاروبار کریے، بہت کریے، خوب کریے، مگر اللہ کے احکامات کو توڑ کر نہیں، اللہ کے احکامات کو جوڑ کر کریے۔ مہینوں پہلے سے رمضان مبارک
آ رہا ہے اس کی جو ہے دکانوں میں تیاری ہو رہی ہے، کاروباری تیار کر رہے ہیں، تجارت کرنے والے تیاری کر رہے ہیں، لیکن رمضان مبارک جو رحمتوں والا مہینہ ہے اس کی تیاری بہت کم لوگ کرتے ہیں کہ جی ہم کو روزہ رکھنا ہے، اللہ کی بات کرنا ہے، اس لیے سارے کام نمٹا کر، سارے کاروبار کام نمٹا کر رمضان مبارک میں روزے رہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے۔ 2 دن بچے ہوئے ہیں رمضان مبارک کے لیے، تیاری کر لو، جو کچھ اپنے کاروبار گھر کے لانا دینا لین دین ہے لا لو، اور رمضان مبارک ہے اپنے کمر کو کس لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اور دنوں سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں اپنے کمر کو کس لیا کرتے تھے، کہنے کا مطلب یہ کہ خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ اور ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے بھی روزے دار کو افطار کرایا اس کو بھرپور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنا ثواب عطا فرمائیں گے؟ فرمایا کہ اگر کسی نے ایک روزہ رکھا اور ایک روزے دار کو افطار کرایا تو گویا خود اس نے ایک رکھ لیا اور دوسرے کو روزہ افطار کرایا، اس کا بھی روزے کا ثواب ملے گا، یعنی 2 روزوں کا ثواب ملے گا۔ اگر کسی نے 100 آدمیوں کو روزہ افطار کرایا تو ایک روزہ اس نے رکھا اور 100 آدمیوں کو افطار کرایا تو گویا ایک دن میں اس نے 101 روزے رکھ لیا۔ اتنا بڑا اجر ہے افطار کرانے کا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں اتنی وسعت کہاں ہے، ہم میں اتنی طاقت کہاں ہے، ہم میں اتنی قوت کہاں ہے کہ کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ ایک کھجور کے دانے پر، ایک پانی کے گھونٹ پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی ثواب عطا فرماتے ہیں جتنا پیٹ بھر کھلانے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ افطار کرانے والے لوگ کراتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو غریبوں کو راشن پہنچا چکے ہیں، افطار کا سحر کا راشن پہنچا چکے ہیں۔ کئی ایسے لوگ بھی ہیں اللہ والے جس کو اللہ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں ان کے جو ہدایت ڈالی، ان کو ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائی، وہ غریبوں کا خیال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی سے غریبوں کا خیال کرو، روزے داروں کا خیال کرو، تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ روزہ بخوشی جو ہے رہ سکے، اچھی طرح روزہ رکھ سکے۔ بہت ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، لیکن کچھ لوگ کاروباری لوگ ہیں، بیچارے جو ہے ثواب کمانے کے بجائے کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کو معلوم ہے روزے داروں پر اور مسلط کر دیتے ہیں۔ کیا مسلط کرتے ہیں؟ ریٹ بڑھا دیتے ہیں، قیمتیں بڑھا دیتے ہیں۔ موز 40 روپے 50 روپے ہے تو 70-80 روپے کر دیتے ہیں، انگور 60 روپے ہے تو 80 روپے کر دیتے ہیں۔ ابھی آج دیکھ لو، آپ آج کا ریٹ دیکھو اور جو ہے رمضان مبارک کا ریٹ دیکھ لو، آج کی قیمت دیکھو، رمضان مبارک کی قیمت۔ یہ ہے مسلمان، ان کو چاہیے تھا کہ یہ تو لینے جانے والے روزے دار ہیں، ان کا ہم خیال کریں، ان کو کم قیمتوں میں دیں،
لیکن جو ہے یہ لوٹنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں روزے دار کو۔ یہ حالت ہمارے مسلمانوں کی بنی ہے، یہ کوئی غیر نہیں، مسلمانی ہے۔ ہر عبادت جو آدمی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عند لقاء ربی، روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ تو جو عبادت کی جاتی ہے، ہر عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، کوئی صدقہ دے رہا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے دے رہا ہے، وہ اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ مگر اس میں کچھ بعض لوگ جو ہے دکھاوے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، بعض کے دل میں یہ بات آ جائے کہ جو ہے کسی کو دکھانے کے لیے میں پڑھ رہا ہوں۔ زکوٰۃ اگر کسی نے دکھاوے کے لیے کیا ہے، صدقہ خیرات کوئی چیز دکھانے کے لیے کیا ہے، اس کا جو ہے وہ عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں وہ عبادت قابل قبول ہے۔ ہر عبادت دوسرے آدمی کو دکھتی ہے، نماز پڑھے دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، لیکن روزہ ایسی مخفی عبادت ہے کہ کوئی دوسرا اس کو دیکھتا نہیں ہے۔ کیا صحیح بول رہا ہوں؟ اب میں روزہ رکھ رہا ہوں مثال کے طور، آپ کو دکھتا جی، آپ رکھے میرے کو دکھتا نہیں دکھتا۔ نماز پڑھ رہے ہیں دوسرا دیکھتا ہے، زکوٰۃ دے رہے ہیں تو زکوٰۃ لینے والا دیکھ رہا ہے، صدقہ کر رہے ہیں صدقہ لینے والا دیکھ رہا ہے۔ اندازہ لگاؤ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، بڑی نکتے کی بات عرض کر رہا ہوں۔ روزہ ایسی مخفی عبادت ہے، روزہ ایسی چھپی ہوئی عبادت ہے، روزہ ایسی پوشیدہ عبادت ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھتے دیکھیے، بعض وقت ان سے پوچھ لیتے ہیں بیٹا روزہ ہے؟ ہاں الحمدللہ روزہ ہوں۔ ارے تم تو جی وہ فریج میں ٹھنڈا پانی تھا نا، پیاس لگ رہی تو پی لیے نا تم کھول کے ہلو سے۔ ارے نہیں جی میں قسم لے لو نہیں پیا۔ یہ بچوں کا ذہن ہے۔ ساری ہمہ قسم کی چیزیں رکھی ہوئی ہے لیکن انسان کھاتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے۔ ساری عبادتیں دکھتی ہیں لیکن روزہ نہیں دکھتا، روزہ مخفی عبادت ہے، روزہ پوشیدہ عبادت ہے، روزہ چھپی ہوئی عبادت ہے۔ زکوٰۃ دو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، خیرات کرو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، صدقہ کرو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، نماز پڑھو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، تلاوت کرو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، رکوع کرو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، قیام کرو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، سجدہ کرو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، دعا کرو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، ذکر کرو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، حج کرو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، عمرہ کرو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، صفا مروہ کی سعی کرو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے۔
مینا میں ٹھہرو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، عرفات میں وقوف کرو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کرو دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے۔ روزہ ایسی مخفی عبادت ہے کوئی دیکھنے والا نہیں۔ فرمایا کہ میرے بندے، گرمی کا سخت موسم ہے، گرمی کا سخت موسم ہے، بڑی پیاس شدت کی لگی ہوئی ہے، اور ٹھنڈا پانی ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، کلی کرنے کے لیے منہ میں ڈالا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی منہ میں رکھا ہے، لیکن گلے کو گھونٹ رکھا ہے کہ ایک قطرہ بھی حلق کے نیچے نہ جائے۔ اپنے گلے کو گھونٹ رکھا ہے کہ ایک قطرہ بھی حلق کے نیچے نہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، تم میرے کہنے کی وجہ سے، میرے فرمان کی وجہ سے، میرے امر کی وجہ سے، میرے حکم کی وجہ سے تو ایک قطرہ حلق کے نیچے جانے نہیں دیتا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم تجھ کو جہنم میں جانے نہیں دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ عظمت والا روزہ ہے، اتنی بڑی اس کی عظمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کے لیے جنت کو آراستہ پیراستہ فرماتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے دار کے لیے ہر دن جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ اور ایک سوال کریے، پروردگار عالم رمضان میں سال بھر 11 مہینے تو کھلاتا ہی ہے، 11 مہینے پلاتا ہے، لیکن ایک مہینہ رمضان کا کھانے سے روک دیتا ہے، پینے سے روک دیتا ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ کیا تیرے خزانے میں کچھ کمی ہو گئی ہے؟ کھانے کی، پینے کی تیرے خزانے میں کچھ کمی ہو گئی ہے؟ کیا بات ہے؟ کیوں روک دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے، میں کھاتا نہیں، میں پیتا نہیں، میں سوتا نہیں، میرے فرشتے کھاتے نہیں، میرے فرشتے سوتے نہیں۔ اے میرے بندے، وہ نورانیت کچھ دیر کے لیے تجھ میں بھی آ جائے، وہ ملکوت کی فرشتوں کی طاقت، قوت و نورانیت تجھ میں بھی آ جائے، دوسرا دیکھے تو اس کو خدا یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کئی لوگ بیچارے غیر لوگ کہتے ہیں جی روزہ رکھتے ہیں، ہم تو جو ہے رہ نہیں سکتے، ان کا بھی ایک روزہ آتا نا، انہوں بھی روزہ رکھتے، مگر انہوں پکی ہوئی چیز نہیں کھانا کہتے، بغیر پکی ہوئی سب کھا سکتے، یہ روزہ ان کا۔ ہمارا روزہ کچھ نہیں کھانا، ہم کھا پی کے نہیں رہ سکتے، تم نہ کیسے رکھتے بولتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو قوت عطا فرمائی ہے، سخت گرمی کے موسم میں بھی جو روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برداشت کا مادہ عطا فرماتے ہیں۔ یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ کوشش کرو، ارادے کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمت کرو، اگر نہیں ہمت کرو گے، کوشش نہیں کرو گے تو کوئی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کئی لوگ دیکھتے ہیں کھاتے پیتے پھرتے ہیں، کتنے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، خاص کر یہ مزدور لوگ بیچارے منڈیوں پہ کاروبار کرنے والے، اس میں سے کچھ اچھے بھی لوگ ہیں، رکھتے ہیں، سب کچھ کرنے کے بعد رکھتے ہیں۔ بعض لوگوں سے پوچھا گیا کیا جی روزہ ہے، کیا کریں گے صاحب، دن بھر محنت کرنا پڑتا ہے۔ کیوں کہ دل میں ارادہ ہی نہیں ہے،
تو کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ کچھ لوگ ہیں جو ہے اتنا محنت کرنے کے باوجود بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ ہمت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، روزے دار صبر کرتا ہے، پیاس کی پانی کی پیاس کی شدت جب لگتی ہے صبر کرتا ہے، بھوک لگتی ہے کھانے کی صبر کرتا ہے، کوئی گناہ اگر سامنے کرنے کا ارادہ آ جائے تو صبر کرتا ہے، کرتا نہیں ہے۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو احکامات عطا فرماتے ہیں اس پر صبر کرتا ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ صبر کا بدلہ جنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اس کو عطا فرماتے ہیں۔ کوشش کرے انسان تو سب کچھ ہو سکتا ہے، کوشش نہ کرے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا کاروبار کرنے کے لیے صبح اٹھ کے نہیں جاتے؟ کوشش کرتا ہے انسان۔ اگر جو ہے یہ سوچے کہ نہیں جی اب کہاں اٹھ کے جاؤں، نیند خراب کر کے اٹھ کے جاؤں، تو کاروبار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کوشش کرے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، ارادہ کرے، کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھرپور مدد فرماتے ہیں۔ عزیز دوستو، بہت بڑا مہینہ، اندازہ تو لگاؤ۔ پچھلے لوگ جو تھے ہماری نگاہوں کے سامنے تھے، ہماری آنکھوں کے سامنے تھے، پچھلے رمضان میں تھے، کھاتے پیتے تھے، آج قبروں میں چلے گئے۔ اگر وہ قوت و طاقت ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دیتا تو ہم ان سے پوچھتے کہ تمہارا کیا حال ہے، تم نے رمضان کی بے ادبی کی، رمضان کی قدردانی نہیں کی، تمہارا حال بتاؤ۔ اگر ہم کو یہ حالات معلوم ہو جائے تو ہم زندگی میں کبھی جو اللہ کی نافرمانی نہ کرتے۔ وہ حالات معلوم ہو جائے تو ہم کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ عزیز دوستو، بہت بڑا مہینہ ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین بڑی محنت کرتے تھے، اللہ والے بڑی محنت کرتے تھے۔ نہ معلوم یہ رمضان ہمارے لیے آخری رمضان ہو، ہماری کب موت آ جائے، ہم دنیا سے کب رخصت ہو جائے پتہ نہیں۔ اگر ہم اللہ کے احکامات پر چلتے ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلتے ہوئے زندگی گزار کر ہم دنیا سے رخصت ہو جائے، وہ کامیاب آخرت کی زندگی ہوگی، ورنہ ہائے ہائے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ قبر کے اندر بھی ہائے ہائے کریں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا ہے روزے رکھنے کا۔ دعا کرتے جا رہے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ، جب رجب کا مہینہ آتا، جب سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کرتے تھے اور صحابہ کو تیاری کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب کے مہینے برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے برکت عطا فرما۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یہاں تک اے اللہ ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ یہ دعا فرما دے، کیوں کہ رمضان مبارک کی بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی عظمت ہے۔
کسی امتی کو اتنا بڑا مقام ہے ہمارا، اتنا بڑا مقام ہے، کسی امتی کو یہ مقام نہیں ملا۔ دنوں میں جمعہ کا دن کسی امتی کو نہیں ملا، مہینوں میں رمضان کا مہینہ کسی امتی کو نہیں ملا، اور ایسا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان و شوکت کسی نبی کو نہیں ملی۔ اور یہ امتی کو جو شان و شوکت ملی ہے، جو عظمت ملی ہے، جو بلندی ملی ہے، اس امت کو کسی امت کو یہ نہیں ملی۔ اندازہ لگا ہم کتنے مقدر والے ہیں، نہ اللہ کو بولے نہ اللہ سے فریاد کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ نبی انبیاء دعا کرتے تھے، کسی وقت میں جو ہے بتاؤں گا، انبیاء دعا کرتے تھے کہ پروردگار مجھے نبی نہ بناتا تو اچھا تھا، ہم کو آخری خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرتا تو بہت اچھا تھا۔ اندازہ لگا یہ مقام ہے اس امت کا، ہم اس مقام کی نہ قدری نہ کریں۔ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ سورہ بقرہ میں، جسے قرآن مجید کی میں نے تلاوت کی ہے، قرآن مجید کی آیات میں نے جو تلاوت کیا ہے، سورہ بقرہ دوسرے پارے کی آیت ہے۔ فرمایا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، بے ایمانوں سے نہیں۔ بہت جگہ یا ایھا الناس بھی آیا ہے، یا ایھا الناس یعنی اے لوگو، تمام انسانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو۔ بہت ساری جگہ قرآن مجید میں ہے، وہ چاہے مسلمان ہو، کافر ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، کوئی ہو، سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا فرمایا، اے ایمان والو، اے لوگو جو ایمان اللہ پر رکھتے ہو، رسول اللہ پر رکھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم ایماندار ہے تو سب کچھ تم سے کہنا ہے، اگر ایمان والے نہیں ہیں تو تم کو کچھ کہنا نہیں۔ دو آدمی، یہ بات بول کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ دو آدمی ہیں، ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے قرض لیا، قرض جس نے دیا ہے اس نے قرض لینے والے سے جو مدت ہو گئی ہے مانگا، قرض دینے والا نہیں دیا، پھر آتا رہا کہ دوں گا، بعد میں دوں گا، اب دوں گا، جب دوں گا تب دوں گا۔ قرض دینے والا بار بار مانگ رہا، یہاں تک کہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ تو میں ہونے لگی۔ یہ ہمارے ماحول میں چلتا ہے سر، جب تو میں ہونے لگی تو لینے والا اکڑ گیا، بولتا کہ بھائی جا، میں نہیں دیتا، جو کرنا ہے کر لے، تو نے دیا ہی نہیں بول دیتا۔ آخر میں کیا بولتا؟ تو نے دیا ہی نہیں۔ اب لینے والا کیا کرے بھائی، کچھ لکھا نہ کچھ پڑھا، محبت میں دے دیا۔
لینے والا آخر میں یہ کہتا ہے بھائی میں نے تجھ کو دیا، وہ کہتا ہے میں نے نہیں لیا، ثبوت بتاؤ۔ یہ کہتا ہے تو مکر جا رہا ہے تو سن لے، تو ایمان سے کہے، تو ایمان سے کہے کہ تو نے لیا یا نہیں لیا۔ آخر میں بات کہاں آپ تک پہنچتی؟ ایمان کی بات آ جاتی ہے۔ اگر تو ایمان والا ہے تو کہہ دے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی آخری فائنل بات فرما دیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تو ایماندار ہے تو تجھ کو کہنا ہے، اگر ایمان والا نہیں ہے تو تجھ کو کہنا ہی نہیں ہے۔ کوئی کافروں کو اللہ تبارک و تعالی نہیں کہہ رہے ہیں، کوئی یہودیوں کو نہیں کہہ رہے ہیں، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر روزے فرض کر، فرما کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا ایمان والو ہم نے تم پر روزے فرض کیے، تم یہ نہ سمجھنا کہ ہم تم پر زیادتی کر رہے ہیں، ارے ایسا تو ہم پہلے والوں پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم تو پہلے والے جو امتیاں تھے، جو امتی تھے، ان کے اوپر بھی ہم روزے فرض کیے تھے، ان پر بھی روزے فرض کیے، اور کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ فرما ایاما معدودات، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ بھی گنتی کے چند دن ہیں۔ گنتی کے چند، کتنے ہیں بھائی گنتی کے چند دن؟ کسی سے پوچھو کتنے روزے رہنا، ارے مصعب 1 مہینہ رہنا، 1 مہینہ رہنا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ گنتی کے چند دن، کیوں؟ اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، علماء اکرام تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ پچھلی امت پر کسی پر 6 مہینے کے روزے فرض تھے، کسی پر 4 مہینے کے روزے فرض تھے، کسی پر 2 مہینے کے روزے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے، اپنے فضل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 1 مہینے کے روزے کو فرض فرمایا۔ یہ ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ کیسے گنتی کے چند دن ہوتے تھے؟ دیکھا آپ، اب رمضان آ رہا بول رہے تھے، آ گیا، قریب ہے۔ اس کے بعد رمضان آیا بولتے، نکل کے چلے بھی جاتا۔ یہ ہے گنتی۔ رمضان جب آخری ہو یا ختم ہونے والا ہو، لوگ کہتے ہیں ارے ہم کو معلوم ہی نہیں ہوا ہے کہ رمضان کدھر آیا کدھر چلے گا، کتنی تیزی سے گزر گئے جی دن۔ یہ ہے ایام معدودات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ گنتی کے چند دن۔ دوستو، عزیز و بزرگو، ہمت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو اپناؤ، اس حکم پر چلو۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ سارا سال کتنی آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرماتے ہیں۔ 1 مہینہ اللہ کے لیے دے دو، 1 مہینہ اللہ کے احکامات پر چلنے کے لیے دے دو، روزے رکھ لو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دن میں روزہ رکھو، رات میں قیام کرو، وہ ہے تراویح۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ۔